اللہ تعالیٰ اپنی اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں بچے ہیں، ان کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہنا ہے۔ والدین کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں رنگ لاتی ہیں مولا۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بزرگ کہنے لگے میرا بیٹا ایسا ایسا ہے نافرمان، آپ دعا کریں۔ حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے میں تو دعا کرتا ہوں لیکن تم بد دعا نہ کرنا، تم ان بچوں کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہنا۔ والدین کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں رنگ لائیں گے انشاءاللہ۔ پھر یہ بچے ہیں مدرسے میں پڑھیں، یہ بھی آپ کے اپنے ہی بیٹے ہیں الحمدللہ۔ کوئی سکول کالج یونیورسٹی کے ماحول میں وہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں۔ کبھی کبھی سکول کالج کے بچوں سے کر دیتا ہوں، سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی اور صحبت نیک، یہ دو چیزیں ہیں، نیت خدمت کی اور صحبت نیک۔ آگام اللہ اپنی مہربانی فرمائے رہنا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ اب حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ پیشے کے لحاظ سے طبیب تھے، ایک ڈاکٹر تھے، لیکن حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیاں سیدھی کی، ان کی نیک صحبت اور صحبت میں رہے، اللہ نے پھر کہاں سے کہاں ان کو پہنچایا ہے کہ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامہ مکاتم العالیہ، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے وہ شیخ بنے یا مربی بنے یا تو نیک صحبت الحمدللہ۔ ہاں آدمی پیشے سے نیچے نہیں ہوتا، آدمی پیشے سے نیچے نہیں ہوتا، تقوی سے اونچا ہوتا ہے آدمی۔ پیشہ کوئی بھی ہو، یہ تو ہماری ضرورت ہے اللہ۔ کوئی جوتا بھی گانٹ رہا ہے وہ بھی ہماری خدمت میں لگا ہوا ہے اللہ۔ آپ کو جوتا ٹوٹ جائے کہاں جائیں اللہ؟ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ میں دفعہ وہاں میدان عرفات میں تھا، میدان عرفات میں میدان عرفات میں مسجد نمرہ ہے جس میں سال میں بس صرف 2 نمازیں ادا کی جاتی ہیں، 2 نمازیں، یعنی ظہر اور عصر، یعنی ظہر عصر، اور وہ اکٹھی امام کے پیچھے ادا کی جاتی ہیں۔ امام ہیں ان کے عصر کی نماز اکٹھا پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ حج کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اگر آپ خیموں میں ہوں تو پھر اپنے اپنے وقت پر اپنی نماز پڑھیں گے، لیکن وہ اگر مسجد نمرہ تو مجھے اللہ ایک مرتبہ صلی نے موقع دیا کہ وہ خیمے دور ہوتے تھے، ایک مرتبہ ہماری وہ گاڑی تھی بس نے بس بھول بھال کے بس وہیں وہ مسجد نمرہ قریب پہنچ گئی۔ جب وہاں سے اترے تو وہاں سے بالکل کوئی 10 منٹ کا پیدل فاصلہ تھا۔ ہم تو بہرحال اللہ نے مہربانی فرمائی، وہاں پھر جو ہے امام اب وفات پا گئے ہیں، جو ہے وہاں یعنی تقریباً 30-35 سال تک وہ وہاں حج کے امام رہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ 2 نمازیں پھر اکٹھی پڑھنے کی، ظہر عصر کی، ظہر کے وقت میں ہی نہیں، وہ خطبہ ہوا، خطبے پر اکٹھی نماز آتی ہے۔ جب واپسی کرنے لگے تو میرا جو جوتا تھا وہ تسمہ اس کا نا، وہ جوتے کا تسمہ وہ ٹوٹ گیا، یعنی وہ جو ہے تسمہ اب وہ یعنی جوتا پہننے قابل نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ فوراً ایک ہمارے بھائی شجاع ہیں، انہوں نے فوراً اپنا جوتا اتار کے مجھے دے دیا، لیکن مجھے تکلیف کا اب یہاں فرش گرم ہے، اب یہ پیدل چلیں گے تو مجھے اس کی تکلیف یا کہاں ہے، لیکن بس اللہ نے کوئی فرشتے ہی بھیجا، خدا جانے کیسے آ گئے۔ حالانکہ وہ دیکھا تھوڑا سا آئے گئے، دیکھا تو 2 بچے وہ ریڈی کے اوپر جوتے لا کر کھڑے ہوئے، بس وہ میدان عرفات جوتے لا کر میں 5 ریال ان کو دیے اور جوتا خرید لیا۔ جوتے کے بارے میں آتا ہے نا، جوتا ایسا ہے جیسا کہ آپ سواری پر سوار ہو گئے، جوتا پہننا ایسا ہے جیسے سواری پر سوار ہو گئے۔ ایک آپ پیدل چلیں، ایک جوتا پہن کر کتنی آسانی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، جتنے بھی شعبے ہیں یہ ہماری ضرورت کے ہیں، یعنی جو جتنے بھی پیشے ہیں یا کوئی بھی آپ پیشہ لے لیں یہ سب ہماری ضرورت کے ہیں الحمدللہ۔ کسی نے اگر چکی بھی لگا رکھی وہ بھی ہماری ضرورت کے لیے الحمدللہ، وہ چکی لگائیں تو آپ کو یہ آٹا کیسے ملے گا؟
اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب جتنے بھی پیشے ہیں یہ سب ہماری ضرورت کے ہیں. تو آدمی پیشے سے نیچے نہیں ہوتا، تقوی سے اونچا ہوتا ہے. آپ اپنے پیشے میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، ان کی رضا کو سامنے رکھیں، پھر یہ سارے پیشے آپ کی جنت کے ہی ہیں. الحمدللہ. ہاں، جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچ رہے ہیں. وہی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی بات ہے. الحمدللہ. ہاں، نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب، دفتر میں جانا ثواب، کھیتی باڑی کرنا ثواب ہے. اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے یہ ہمارے ایک ایک سانس کو جنت کا سانس بناتا ہے. یہ نہیں کہ آپ مسجد میں نماز پڑھ کر دیندار اور دکان میں آپ دنیا دار ہیں. نہیں نہیں، دنیا داری تو ہم ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہیں دنیا دار ہیں. ہاں، دنیا کا ہر کام جنت کا کام ہے، بس اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے ہو. اللہ قبول فرمائے، اللہ برکتوں سے نوازے ہیں. آمین آمین. اذان کا جواب بھی دے لیں گے. کچھ میں خال توبہ کلمات نے کچھ مسورات آئی ہوتی، اس لیے کچھ توبہ کلمات کہلوا دیتا ہوں میں، پھر اس کے بعد نماز پڑھ لیں گے انشاءاللہ. جن کا وضو ہو وضو کا اگر وضو فرما لیں انشاءاللہ نماز اکٹھے نماز پڑھ لیں گے. پھر اذان کا آخر میں اکٹھا جواب دے لیں گے انشاءاللہ. بعض مسورات آئی ہوتی ہیں بیچاری وہ، تو ہمیں کہا چلو اذان سے پہلے کوئی توبہ کی نیت ہے. ساتھ ساتھ کلمات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ، میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغل خوری سے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے. یا اللہ میری توبہ قبول فرما. ہم بیعت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ میں. یا اللہ ان بزرگوں کی برکتیں نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. آمین. اور جنت میں آپ کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. اب ذرا اکٹھا اذان کا جواب دے لیتے ہیں، پھر کچھ معمولات بتلا کر نماز پڑھتے ہیں. اذان کا جواب اکٹھا ہی دے لیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اب ذرا مختصر درود شریف پڑھ کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم یہ پڑھ کر دعا پڑھ لیں. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. ہمارے حضرت شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع میں بیان فرما رہے، مغرب کی اذان ہوئی، حضرت نے بیان کو جاری رکھا اور پھر بیان ختم کرنے کے بعد فرمانے لگے اب اکٹھا جواب دے لو، بس اکٹھا. ویسے مسئلہ یہ ہے کہیں کوئی دینی مصروفیت ہو، کوئی دینی بات جاری ہے تو اس کو جاری رکھنے کی گنجائش بھی ہے الحمدللہ. لیکن بہرحال اگر بات ختم ہونے کے بعد اگر جواب دے لیں تو ثواب ہی ثواب الحمدللہ. ہاں، اب آگے 3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے. تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف. تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف. نماز والا درود شریف پڑھ لیں وہ افضل ہے،
کوئی مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ یہ 3 تسبیحات 100 بار پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ پڑھ لیں، ورنہ کم از کم 10 بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ۔ صبح پڑھ لیں، شام پڑھ لیں، کسی نماز کے بعد پڑھ لیں، جب آسانی ہو پڑھ لیا کریں الحمدللہ۔ جلدی ہو راستے میں آتے جاتے پڑھ لیں، کوئی مشکل نہیں۔ اس سے بھی پھر آخر ہے کم از کم 3 بار پڑھ لیں، اس سے بھی آخر ہے جب بھائی کم از کم 1 بار کہہ لیں الحمدللہ، یہ جتنا آسانی سے ہو سکے الحمدللہ۔ اور راستے میں آتے جاتے بھی کوئی زبانی مصروفیت نہیں ہے، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، درود شریف، استغفار، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے۔ میرے حضرت فرمانے لگے یہ زبان کیا ہے؟ نیکیوں کی مشین ہے، اس سے 1 مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ۔ یہ کہہ کر میں آپ کی کمائی کروا رہا ہوں، کتنی بڑی کمائی کروا رہا ہوں آپ دیکھ لیں، ہر دفعہ کرواتا ہوں، کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ یہ کمائی کر جائیں نا۔ بھائی فہد 1 مرتبہ سبحان اللہ کہا، 1 سیکنڈ لگا ہے نا، یہ کتنی بڑی آپ نے کمائی کی۔ لاہور، پشاور، کراچی نہیں، روس، امریکہ، چائنا نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ہے اس نے اوپر وہ چاند چمکا رکھا، دیکھو بھائی چاند نظر آ رہا ہے، اور دن کے وقت سورج چمکا رکھا تھا، جو ان خزانوں کے مالک ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں آکرنا ہے، وہ تو ہے اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اللہ تعالیٰ کسی بچے کو مادرزاد نبی نہ پیدا کر دیں، پیدائشی طور پر نبی نہ پیدا کر دیں، پوری دنیا کے خزانے اکٹھے کر لیں، دولتیں اکٹھی کر لیں، کسی بچے کو 1 آنکھ نہیں دے سکتے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی آگر۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت موجود ہے یہ رب تعالیٰ کی عطا ہے الحمدللہ۔ لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے، اسی پردے نے قیمت بڑھا رکھی ہے اللہ، اسی پردے نے، کیونکہ اب اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے فرمان پر ایمان رکھ کر، حضور کے مبارک فرمان پر ایمان رکھ کر، اور موت کے بعد اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے، میں نے کہا یہاں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنا اور موت کے بعد کروڑ بار سبحان اللہ کہیں، یہاں کا 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ بھاری ہے اور افضل ہے، اگر ہم کیونکہ یہ رب کے فرمان پر ایمان ہے، اور وہاں تو اپنی آنکھوں پر ایمان ہوگا، اپنی دیکھ کر کہہ رہے ہیں، لیکن اب جو ایمان ہے یہ بہت اونچا ایمان ہے الحمدللہ، یہ جو اللہ نے یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان ہے، یہ اصل ایمان ہے الحمدللہ۔ آخرت کی سب باتیں برحق اور سچ، 1 ذرہ کا شک نہیں آگنا ہے۔ کتنی عرض کرتا رہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں، وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ والذی جعل الشمس ضیاء، اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا۔ آج آپ دیکھ رہے پورا دن اللہ تعالیٰ کا فرمان اپنے سر پر پورا ہوتا ہوا دیکھا، سورج چمکتا ہوا دیکھا، بادل نہ ہو تو سورج چمکتا ہوا نظر آیا کرے، اور اب آپ دیکھیں چاند نظر آ رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ یہ چاند کو اس نیت سے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہے اللہ۔ والقمر نورا، چاند کو روشنی کے لیے پیدا کیا۔ وانزل من السماء ماء، یا کہاں اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا کرا۔ والذی یرسل الرياح بشرا بین یدیہ، اب آپ راستے میں چل رہے تھے، یہ ہوا چل رہی تھی، یہ ہوائیں یہ خود اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہے، ایسی ہوا کو چلا سکتے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح موت کے بعد جو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے وعدے ہیں وہ بھی ہو بہو پورے ہو کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، آمین آمین۔ جزاکم اللہ۔ نماز پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، نماز